عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر،
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رمضان المبارک عطا کیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام ہمارے ناظرین کو میری جانب سے اور لائبہ سفر کی جانب سے رمضان المبارک کا 27واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شعیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر علی قادری. السلام علیکم. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ سے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا. السلام علیکم. مائک لے لیجیے. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ. جی. اور ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر سیدہ زہرا اصغر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو ایک بار پھر سے بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں اور بہت ہمیں شکریہ. بہت اچھا لگا کہ آپ ہماری بہت ٹرانسمیشن شکریہ. میں آئیں. ماشاء اللہ. اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے سبین زہرا نقوی. ماشاء اللہ. السلام علیکم. بہت بہت کیسی ہیں شکریہ. آپ؟ جزاک اللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید ہے. جی. تو ناظرین تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے میں سبین سے گزارش کروں گی کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. جزاک اللہ. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے کیا بات ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. وہی خدا ہے وہی خدا ہے بے شک. بے شک. وہی خدا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر بھی رکھے سماتے بھی سبحان اللہ. وہ جان لیتا ہے نیتیں بے شک. بھی سبحان اللہ. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وہی خدا. تلاش اس کو نہ کرے بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں سبحان اللہ. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی خدا ہے وہی خدا کیا بات ہے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور بے شک وہی خدا ہے. بے شک. ماشاء اللہ.
اور ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، مبشر علی قادری. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حدیث درود شریف کو نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے. ہمارے آقا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. ہمارے آقا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. قابل غور سے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلد کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلد کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے. گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے. اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں گھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مبشر بھائی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آپ کی جانب ہم آتے ہیں، آپ کو ایک بار پھر سے عظمت سحر ٹرانسمیشن میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں لائبہ اور ہماری پوری ٹیم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اتنی بڑی رات، شب قدر کی رات، اور آپ تشریف لائیں ہماری ٹرانسمیشن میں، تو ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور ہمیشہ آپ آتی ہیں، اور ہمارے ناظرین آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ. اور
اور ہم اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہمارے ناظرین کے لیے ہماری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے اور اپنے گھر والوں کا سایہ اپنے سر پہ رکھے. اور ماشاء اللہ تعالیٰ اتنی بڑی رات ہے شب قدر کی، تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام تر حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کی قبض قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو رازق ہے، جو عالم ہے، جو حاکم ہے، جو عادل ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. اور تمام تر درود و سلام میرا ان ہستیوں پر کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں لیلۃ القدر، شب قدر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی میں، اور شکر پروردگار اس ذات واجب کا کہ جس نے ہم سب کی زندگی میں یہ اتنی عظیم رات ہمیں دیکھنا نصیب فرمائی، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. شب قدر کیا ہے؟ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، کہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے صرف قرآن مجید نہیں بلکہ تمام الہی کتابوں کا نزول کیا. سبحان اللہ. اس میں توریت بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، زبور بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور انجیل بھی 21 رمضان کو نازل کی گئی، اور قرآن مجید بھی اسی ماہ رمضان میں نازل کیا گیا. سبحان اللہ. اور شب قدر یعنی شب رات، لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو. اس شب کی کتنی اہمیت ہے کہ جتنی بھی دیکھا جائے رسول کی احادیث کو دیکھیں یا قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو شب کی جو اہمیت ہے وہ دن کی نہیں ہے، کیونکہ لیل قیام کرو لیل میں، لیل کیا ہے؟ رات. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنا حبیب کہا، کہ جنہیں معراج عطا کی، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا پر بلایا. ہم ان کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیل میں قیام کرتے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور پھر آپ اپنے جسم کو اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے تو آپ کے اعزاز میں کائنات کو خلق کیا ہے. ہماری جان قربان اپنے احمد مجتبیٰ کے ہر قول پر کہ رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ میں کیوں نہ اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کروں کہ جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا. لہذا شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ گناہوں کی بخشش کی رات ہے. جناب رسالت مآب فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنی زندگی میں رمضان تو پائیں مگر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں. تو لہٰذا یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور ملائکہ جوق در جوق زمین پر آ رہے ہیں. آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد 70,000 لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنی عظیم رات ہے. سبحان اللہ. یہاں میں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. یہ وہ کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، اعمالوں کی قبولیت ہے، ہماری سانسیں جو ہیں وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارا سونا عبادت میں شمار ہو رہا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے. مگر پروردگار عالم نے روزوں کو جو فرض کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک روح ہے. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہاں تمام عالم اسلام کے لیے میرے اور آپ کے لیے میسج ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر آج ہم نے 27ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں. آیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا؟
یا نہیں کیا. یہ شب قدر جو ہماری زندگی میں کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے, مغفرت عطا کر رہا ہے, اور پھر بھی ملائکہ ندا دے رہا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے. ان راتوں میں ہم اور آپ یقیناً سب نے اپنی دعاؤں میں دنیا تو مانگی ہوگی, دنیا کی خوشیاں اللہ میاں سب کو دی, مگر ساتھ ساتھ کسی نے یہ مانگا کہ رب ذوالجلال کہ میری مغفرت فرما دے, کہ تیری بارگاہ میں آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکوں کہ میں تیری بارگاہ میں آؤں. کیا کسی نے یہ مانگا کہ پروردگار عالم کہ اس بابرکت مہینے میں تو نے قرآن کا نزول کیا ہے, یقیناً تمام عالم اسلام نے اس میں قرآن کا ختم بھی کیا ہوگا, اور جن لوگوں نے نہیں کیا پروردگار ان کو بھی توفیق عطا کرے, مگر آیا قرآن کا ختم کرنا صرف اسی مہینے کے لیے ہے؟ نہیں, پورے سال کے لیے, پوری زندگی کے لیے ہے. اور قرآن بھی صرف اس طرح نہیں کہ ہم نے رٹ کے پڑھ لیا, بلکہ قرآن میں جو پروردگار عالم نے انسانیت کی تشکیل دی ہے, انسانیت کا درس دیا ہے, آیا وہ میرے اور آپ نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ ہم رمضان کو ودا کرنے والے ہیں اس شب قدر میں, ساتھ ہی شب قدر کے ساتھ جمعۃ الوداع بھی ہے, جمعۃ الوداع بھی ہے کل, اس کی اور برکت ہے ماشاءاللہ, کیونکہ تمام دنوں میں جو سردار روز ہے, وہ افضل روز ہے, وہ جمعے کا روز ہے. اس میں کتنی برکتیں نازل, اور پھر شب جمعہ جو سے ہم گزرے بھی, یہ تمام شبوں میں سب سے افضل ہے. پھر سب سے بابرکت مہینہ رمضان کا بھی ہم نے حاصل کیا, اور شب قدر بھی, لیلۃ القدر بھی, جو 27 کی رات. یقیناً ہم سب نے اعمال کیے ہوں گے, مگر ان اعمال کو انجام جب ہم لوگوں نے دے لیا, دل سے سب نے یہی دعا مانگی پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو, ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مگر جو رب ذوالجلال چاہ رہا ہے اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے, کہ جو چاند, سورج, دریا, زمین اور آسمان کو خلق کر سکتا ہے, کیا اس کے لیے عبث ہے کہ وہ تمام مخلوق کو ایک ہی وقت میں سجدہ ریز ہو جائیں؟ کیا ناممکن ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ چاہتا تو اپنے بندوں کو سجدہ ریز کروا سکتا تھا, مگر یہ اس کی محبت ہے. کہا کہ اے میرے بندے, میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا, میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی محبت سے, اپنی اختیار سے اپنی بندگی کو انجام دے, میری ربوبیت کا اقرار کرے, اپنے اختیار سے, اپنی محبت سے. اور ہم دیکھیے, ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اور پروردگار عالم کا مگر اپنی نعمتوں کا نزول کم نہیں ہوتا, ان گنہگار بندوں کو بھی وہ نعمتوں پہ نعمتیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے. رمضان کو ودا کرنے سے پہلے ہم اور آپ, یہ اتنا بابرکت مہینہ کہ جس کے ہم خدا کے گھر مہمان بنے, پروردگار نے ہماری مہمان نوازی کی, اس کو ودا کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو عہد کرنا ہوگا اپنے رب سے کہ بار الہ, اس مہینے میں جو تو نے میری تربیت کی ہے, میرے نفس کو تزکیہ نفس کرنے کی کوشش جو میں نے کی ہے, پروردگار ہمیں اسے برقرار رکھے, ہمیں تقوی کی منزل پر گامزن کرے. سب سے بہترین جو درس ہے کہ میں مسلمان ہوں, مجھے فخر ہے, مگر میں ایسی مسلمان بنوں کہ کسی دوسرے بہن بھائی کو میری ذات سے, میری زبان سے اذیت نہ ہو. یہ شب قدر کا سب سے بہترین میسج ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی رات ہے, ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ دعا موجود ہے, ہم ان سے گزارش کریں گے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. مائک لے لیں. بسم اللہ. جی بالکل, بہت تکلیف دہ ہے یہ, لیکن اللہ پاک پڑھنا بھی ضروری ہے. جی. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے
میرا کل اثاثہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روزے محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. اور بہت ہی خوبصورت شعر اور بہت ہی تڑپا دینے والا شعر کہ جب گزر جائیں ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان سال آہندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ بھی کرم تم سال آہندہ شاہ حرم تم کرنا اتار پر بھی کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا ہم سب کو تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور رحمت و برکتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. اور اس سے پہلے میں قاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیشہ سے ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور اپنی خوبصورت آواز سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین ہم جاتے ہیں بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اور ہم اپنے نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ مہمان ہمارے ساتھ پہلے سے تھے, کچھ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. جی لائبہ تو ہم سر کا ویلکم کرتے ہیں. مائک لے لیجیے پیچھے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی آمد کے ہم شکر گزار ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی آپ آئے تھے ماشاءاللہ سے. تو اس سیگمنٹ کا ہم آپ کی آواز سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نور
چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا نور میں پھر چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ابر رحمت میں بچھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جا فضا آج کی رات ہے کس قدر جا فضا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلیں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میرے صائم دعا آج کی رات گئے میرے صائم دعا آج کی رات گئے نوری میں چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور رضوان بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ہم بالکل ہم چلیں گے سبین زہرا کی جانب تو آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی طرف پیش کریں بسم اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ تمام میزبانوں کا خصوصاً وینس ٹی وی کی تمام ٹیم ممبرز کا خصوصاً رضوان بھائی اور لائبہ کا سسٹر آپ کا بہت شکریہ
ایک بار پھر آپ نے مجھے یہاں دعوت کلام دیا اور سرکار کی محفل میں اتنی مبارک رات میں مجھے یہ حصہ ڈالنے کا موقع پیش کیا. ایک بار مل کے عقیدت سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی محمد. چار مصرے میرے نانا شاعر اہل بیت محبت علی جلالوی صاحب کے پیش کرتی ہوں اور اس کے بعد ایک نعت کی چند اشعار. یہ بارے دیگر علیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو سرسبز نظر آتا ہے باغ اسلام سبحان اللہ ہم کو ڈھونڈے سے بھی ملتا نہ سراغ اسلام. دے محمد کے نواسے کو مسلمان دعا خون شبیر سے روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. اسلام یہ جو سرسبز نظر آتا ہے باغ اسلام. سبحان اللہ. اور بہت ہی مشہور زمانہ نعت اور مجھے بہت پسند ہے کہ اتنی مبارک رات میں اس سے ہی پیش کرتی ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے جس کو دشمنوں نے بھی جس کے قصیدے پڑھے وہ ہے ہمارے سرکار. جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے لارے. سبحان اللہ. محمد ہمارے
سبحان اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے زبان نور جے کے ہے دل نور جے کیا کہنا. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. بدن نور جے کا ہے دل نور جے کا سبحان اللہ. بدن نور جے کا عمل نور بے شک. بے شک، سبحان بے شک، اللہ. سبحان اللہ. یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے ہاتھ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. خوبصورت بہت آواز. خوب، اللہ تعالیٰ بہت آپ کی خوب. آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. کیا کہنا. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ عرض کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی رحمتوں والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ابھی ہم اسی پہ گفتگو کریں. بسم اللہ. جیسا کہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو مغفرت عطا کر رہا ہے، بخشش عطا کر رہا ہے. مگر اس پوری رمضان میں یقیناً سب نے پورے خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا ہوگا. بے شک اس کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی. مگر پھر بھی 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہے، کہ جن کو پروردگار عالم مغفرت عطا نہیں کرے گا. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، اور اگر کسی نے گناہ انجام دیے بھی ہیں تو پروردگار اسے توفیق عطا کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے. 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہے، جن کی بخشش نہیں ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں شرابی کہتے ہیں. شراب اسلام میں حرام ہے، پھر بھی مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنی رحمت نازل کرے گا، اسے بھی معاف کر دے گا. مگر توبہ تو کرے. اگر توبہ نہیں کی تو اس عظیم رات میں، شب قدر میں، پروردگار عالم کی رحمت اسے حاصل نہیں ہو سکتی. دوسری وہ لوگ ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اولاد ایسی ہو جنہیں کہا جاتا ہے آق والدین، جنہیں والدین آق کر دیتے ہیں، یعنی نافرمان اولاد. پروردگار عالم کو یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں اور دنیا سے چلی جائیں تو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، دنیا تو اس نے تباہ کی، دنیا میں بھی اسے رسوائی ملے گی اور عاقبت بھی اس نے اپنی خراب کر لی. تو اس عظیم رات میں پروردگار عالم کی مغفرت اور بخشش اسے حاصل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو پروردگار عالم کا رحمت نازل ہو سکتی ہے. تیسرے وہ شخص ہیں کہ جو قطع رحم کرتے ہیں. اسلام میں اس کی بہت اہمیت حاصل ہے. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا. اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو پروردگار عالم کی وہ مغفرت حاصل نہیں کر سکتا. اب لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہم انہیں کیسے معاف کریں، انہوں نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے، بہت اذیتیں دی ہیں، ظلم کیا ہے. ایسی صورت حاضر نہیں، کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تو کہ ہم نے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم سے کیا گناہ ہوا ہے. مگر حکم کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال جو عالمین کا رب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کرو، میں تم پہ اپنی رحمتیں لٹاؤں گا، میں تمہیں بخشش عطا کروں گا. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے رب کی بخشش چاہیے، یہی چاہیے، اپنے رب کا قرب چاہیے. تو اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو آج کی رات توبہ کر لے، استغفار کرے تو پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس عظیم راتوں میں سب کو بخشش حاصل ہوگی، مگر اس کو نہیں ہوگی جس نے قطع رحم کیا. اور جس نے قطع رحم کیا نا، یقین جانے کہ مسجدوں میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قطع رحم کیا ہے تو وہ مسجد کی صفوں میں اعمال میں نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی دعائیں بھی مستجاب نہیں ہو سکتی ہیں. اور اس کی ایک دلیل میں دیتی چلوں کہ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا کہ جب قحط نازل ہوا اور سب قحط میں مبتلا ہو گئے تو سب آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، ہم سب مشکل میں گرفتار ہیں، آپ دعا کیجئے. جناب موسیٰ نے سب کو میدان میں بلایا
صحرا میں بلایا اور پھر مصلے بچھائے اور جب نماز 2 رکعت نماز برائے حاجت ادا کی اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پالنے والے تو جانتا ہے کہ تیری مخلوق اس وقت کتنی تکلیف کا شکار ہے, اپنا رحم نازل کر دے, ابر برسا دے. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ تمہارے صفوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, اس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوگی. پھر جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ ہماری صفوں میں ایک شخص ایسا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہے, لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے. اب جب یہ اعلان ہوا, وہ شخص موجود تھا جسے پتا تھا کہ میں نے گناہ انجام دیا ہے. ایک مرتبہ اسے اپنی آپ پر ندامت محسوس ہوئی, آنکھوں سے ندامت کے اشک جاری ہوئے. کہا پالنے والے مجھے رسوائی سے بچا لے, میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں, مجھے میری توبہ کو قبول فرما. اشک جاری ہوئے, ادھر لبوں سے اس نے توبہ کری, ادھر رحمت خداوندی کو جلال آیا اور پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی دعا کو قبول کیا. اور سب نے دیکھا کہ ابر کے سایہ فگن ہو گیا. جب یہ دیکھا تو کہا جناب موسیٰ نے کہ اے پروردگار عالم, کوئی شخص یہاں سے اٹھ کر نہیں گیا اور ابر کے بادل آنے لگے. کہا اے موسیٰ اس شخص نے مجھ سے توبہ طلب کر لی ہے. کہا پروردگار بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا اے موسیٰ میں کیسے بتا دوں, اس شخص نے جب نہیں بتایا جب وہ گناہگار تھا, اب تو اس کے گناہ معاف ہو گئے. وہ کتنا ستار العیوب ہے کہ ہماری گناہوں کو, ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے, مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں. بہت بڑا میسیج ہے. چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی, اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کینہ ہے. ایک ہوتا ہے بغض یعنی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے تو مجھے اس سے نفرت ہے, یہ کہلاتا ہے بغض. کینہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ پسند نہیں, نفرت بھی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا نقصان ہو جائے, اسے کہتے ہیں کینہ. خدا ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے, ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے, تمام جسمانی, روحانی, قلبی بیماریوں سے محفوظ رکھے. پروردگار عالم ہمارے قلب کو پاک و طاہر بنا دے. میں یہاں ایک میسیج اور دینا چاہوں گی کہ اب عید کا قریب ہے, تمام عالم اسلام کو عید مبارک ہو ایڈوانس میں. مگر عید کسے کہتے ہیں اس فلسفے کو سمجھنا ہوگا. آیا نئے کپڑوں کے پہننے کا نام عید ہے؟ آیا خوشیاں منانے کا؟ خوشی تو منانی ہے, مگر امام معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر روز عید ہے جس دن اسے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. لہٰذا جب یہ عید منائیں ہم اور آپ, تو ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کہا جاتا ہے نا شیطان کو قید کر دیا, تو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم قید ہو گئے. رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے تمام عبادتیں کی ہیں اتنے خلوص کے ساتھ, ان کو ضائع نہ کریں. لہٰذا عید کی خوشیاں منائیں اس طرح جس طرح سے پروردگار عالم نے کہا ہے, اپنے بھائیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے عید منائیں. اس میں ایسا کوئی گناہ سرزد نہ ہو کہ جیسے رمضان میں سب نے میوزک ترک کر دیا, گانے سننے بند کر دیے, غیبت بند کر دی, چغل خوری بند کر دی, تہمت بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاس میں رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادت, یہ مشقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو لہٰذا جب عید مناؤ تو یہ نہ سوچنا کہ روزہ نہیں ہے تب ہم جو دل چاہیں وہ غیبت بھی کریں, تہمتیں بھی لگائیں, اور جو پہلے کرتے تھے میوزک سنیں, گانے گائیں سنیں. تو سوچنا کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری تربیت کی ہے اس مہینے میں, کہیں ہم عید کے دن اسے ضائع نہ کر دیں. گیدرنگ کریں آپ بے شک کریں, خوشیاں منائیں, مگر اس طرح سے جس طرح سے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. ہماری شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے وہ واجب ہے, مستحب نہیں ہے کہ آیا جو دین کی چیز مجھے پسند آئی وہ میں نے لے لی, جو مجھے پسند نہیں آئی میں نے آنکھیں بند کر لی. نہیں, اگر میں مغفرت چاہتی ہوں مجھے اس رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے, اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گی میں. تو لہٰذا پوری زندگی ہمیں عمل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ساتھ ساتھ نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. دعا ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک بار پھر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو, اسیا پہ شرم سار ہوں, توبہ قبول ہو. جا سوز و دل فغار ہوں, توبہ قبول ہو, توبہ
توبہ قبول توبہ قبول ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. اور ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا، اس سے پہلے میری بہنیں آپ لوگ آئیں، آپ لوگوں نے بہت خوبصورت طریقے سے نعت شریف پیش کی. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے اور آپ لوگ کی آوازوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ آئیں اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سب چیزیں جو بھی ہیں بتائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ کا الوداع جمعہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی. اور رضوان بھائی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا بریک کے بعد بھی انشاءاللہ. اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ نے خوبصورت طریقے سے نعت شریف پیش کی اور آپ کو بھی الوداع جمعہ مبارک ہو. تو ناظرین، رحمت و برکتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنے نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں رافیہ نور. السلام علیکم رافیہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو ایک بار پھر سے بہت بہت خوش آمدید ہے. اور پلوشہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے ان کو کچھ دنوں پہلے بھی دیکھا تھا ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور دمیا مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. اور سہرش راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائک کا کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا، مائک لے لیجیے. سہرش راشد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سہرش، آپ کو بھی ایک بار پھر سے بہت بہت خوش آمدید. باہم حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، مائک لے لیجیے. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور عائشہ حافظ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ان کے پاس ہے مائک. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
دونوں سسٹر ہیں آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا جی بھی دونوں ساتھ بولیں گی؟ ٹوئنس ہے کیا؟ نہیں نہیں ٹوئنس تو نہیں لگ رہی، بہت نہیں وہ بات کے جواب ایک ساتھ دے رہی نا. جی 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 تبھی. چلے ماشاءاللہ. اور رضوان بھائی پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر سے آپ کو عظمت سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ سے. اور ساتھ ساتھ ہم اپنے نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہم سحرش راشد سے گزارش کریں گے. سحرش راشد، اچھا سوری، سحرش راشد سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑھا ہوں. سبحان ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سکتی ہوئی التجا ہوں، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سکتی ہوئی التجا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑھا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز. اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ سے پڑھتے ہوئے؟ تقریباً 1 ایئر ہوا ہوگا. 1 ایئر. اور ماشاءاللہ 1 ایئر میں بہت اچھا پڑھتی ہیں. یہ ٹیچر ہیں آپ کی؟ اچھا ماشاءاللہ. اور ٹیچر کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹیچر آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ جی مائک لے لیجیے. جی تقریباً بچپن سے ہی پڑھ لی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. مدرسے کی تعلیم حاصل کری تھی جب سے یہ شوق پیدا ہو گیا. صحیح ماشاءاللہ. تو یہ دوست ہیں، سسٹر ہیں، کزن ہیں؟ فرینڈز بھی ہیں میری، اسٹوڈنٹ بھی ہیں.
اچھا ماشاءاللہ. سسٹر بھی ہیں. تو کہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی؟ مدرسے میں؟ نہیں بس میں نے اکیڈمی آن کی ہے تو ان کو پتہ چلا تو یہ میرے پاس آئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. صحیح مطلب آپ کی فین تھی ہیں؟ ماشاءاللہ. صحیح. ٹھیک چلے ماشاءاللہ. تو جی اب ہم چلتے ہیں عائشہ حفیظ اور مہام حفیظ کی جانب. تو آپ دونوں سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی طرف پیش کریں. بسم اللہ. نظر سے دور سہی پر وہ دل سے دور نہیں, نظر سے دور سہی پر وہ دل سے دور نہیں, بتاؤ کون سے دل میں میرے حضور نہیں. سبحان اللہ. کلام حق میں اذانوں میں اور نمازوں میں, کلام حق میں اذانوں میں اور نمازوں میں, کہاں کہاں پہ نمایاں میرے حضور نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا صلی اللہ, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے گئے اب کمی کا تصور بھی کیسا صلی اللہ, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا صلی اللہ, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا صلی اللہ, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور میں یہ ایک اشعار پڑھنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کروں گی کہ مجھے شوق ہے کہ میں ان کو حج عمرہ کراؤں. تو آج بہت بڑی رات ہے, آج کی رات میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک ایسا اسباب بنا دے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کرا دوں. آمین. دور ہونے کو گئے اب یہ دوری, ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری, ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری, خواب میں مجھ کون کے در سے صلی اللہ, خواب میں مجھ کون کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے گئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مہم ماشاءاللہ. کیا سسٹر ہیں آپ کی؟ یہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ میں 9 سال کی عمر سے پڑھتی ہوں. اچھا. ہاں, اور یہ ابھی مطلب ان کا ہوا ہے اسٹارٹ. ان کی ٹیچر آپ ہیں؟ ان کی ٹیچر میں ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کو دیکھ کے ان کو شوق آیا؟ جی, تو میں نے یہی سوچا کہ مطلب میرے ساتھ پڑھیں گی تو ظاہر ان کا حباب تھوڑا کھلے گا اور تھوڑا ان کو پڑھنا بھی آ جائے گا, تو اس لیے ان کو میں نے اپنے ساتھ ہی کر لیا. صحیح ماشاءاللہ. جی. تو گھر میں اور بھی کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں, میں پڑھتی ہوں, اور مطلب ننیال میرا ماشاءاللہ سید ہے. اچھا. اور سب نعت خواں ہیں, مطلب میرے خالو میری خالہ وہ سب نعت خواں ہیں, تو اس وجہ سے. اور میری ماما کو بہت شوق ہے, تو ان کی آواز اتنی خاص نہیں تھی, تو انہوں نے پھر وہ شوق مجھ میں منتقل کر دیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو خواہش ہے کہ اپنے پیرنٹس کو عمرہ اور حج کرانے کے, اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ساتھ ساتھ ہم نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی لائبہ. اب ہم چلتے ہیں جناب رضوان صاحب کی جانب. تو آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی عدد پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, ہے تیری عنایت
کا ڈیرا میرے گھر میں آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا 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 سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر سبحان اللہ ماشاء اللہ رضوان بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا کہنا جی رافیہ نور رافیہ آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی درد پیش کریں بسم اللہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہوں گی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ دکھوں نے گھیر رکھا ہے تو درود پڑھو اور گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کہ گئے درود پڑھو مومنوں کرینے سے تو میرے آقا خود
وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام آج کی رات کی نسبت سے. اللہ پاک اس رات کی برکت سے ہم سب کو بار بار مدینہ جانا نصیب فرمائے. اللہم آمین. کہ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گی وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گی رب سب کو بلائے گا سب کعبے کو دیکھیں گے وہ دن بھی تو آئے گا سب کعبے کو دیکھیں گے. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ. رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے ہو سامنے کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گی وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گی. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ. کہ کچھ لوگ جب یہ پہلی دفعہ سعادت حاصل کرتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو کچھ ہی قدم کو کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو جیسے حرم ہو کچھ ہی قدم کو جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گی وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گی رب سب کو بلائے گا. اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. پلوشہ آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ کی دعا پیش کریں. بسم اللہ. پلوشہ پہلے تو یہ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے. آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے ماشاءاللہ سے. آپ ہمیشہ آپ کی آمد ہوتی ہے اور بہت اچھا ساتھ رہتا ہے. مجھے بتائیے کتنا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ سے آپ کو پڑھتے ہوئے؟ 11 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہوں میں. اچھا کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ 6 سے 7 سال ہو گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور آپ کی کون ہے ٹیچر؟ محمد جنید قاسمی. میرے اور ان کے استاد دونوں ایک ہی استاد تھے. ویسے تو میں نے ٹرانسمیشن کے بعد آپ لوگ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن میں اکیڈمی میں گئی تھی کہ مجھ سے سینئر تھے مطلب کافی 3-4 سال پہلے سے تھے کہ ابھی نہیں ہے؟ ابھی بھی سینئر ہیں؟ ابھی بھی پتہ نہیں لیکن ہم دونوں میں ایسا لگتا نہیں ہے. لگتا نہیں ہے.
بٹ جو ایک دفعہ سینئر ہے وہ تو پھر سینئر ہی رہتے ہیں نا. ہاں باقی ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ سامنے والا زیادہ سیکھ کے زیادہ آگے نکل جاتا ہے, ایک چیز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. تو آپ لوگ کے دونوں کے ایک ہی استاد ہیں ماشاءاللہ سے. تو علائبہ اگر ان استاد کے اتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ کو تو ان کو بلانا چاہیے, انوائٹ کرنا چاہیے ہمارے میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے, انشاءاللہ وہ 1-2 روز میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عید پر آئیں گے, بلا لیں گے. صحیح ماشاءاللہ. تو دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن, دیکھتے ہیں آپ کے ٹیچر, دیکھتے ہیں, پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا ان کا. صحیح ماشاءاللہ. صحیح, چلیں بسم اللہ کیجیے. چلا مدینے سے پیارا حسین بسم اللہ, چلا مدینے سے پیارا حسین بسم اللہ, نبی کی آنکھ کا تارا حسین بسم اللہ, چلا میں قیب بلاما مجھے اجازت دو, چلا میں قیب بلاما مجھے اجازت دو, صدائے فاطمہ زہرا حسین بسم اللہ, صدائے فاطمہ زہرا حسین بسم اللہ, چلا مدینے سے پیارا حسین بسم اللہ, حسین بولے مجھے کھیلنا ہے کاندھے پہ, حسین بولے مجھے کھیلنا ہے کاندھے پہ, میرے نبی نے کہا حسین بسم اللہ, میرے نبی نے کہا حسین بسم اللہ, چلا مدینے سے پیارا حسین بسم اللہ, وہ رات کیا تھی سمندر بھی دوڑ کے آتا, وہ رات کیا تھی سمندر بھی دوڑ کے آتا, اگر تو کہتا ہمارا حسین بسم اللہ, چلا مدینے سے پیارا حسین بسم اللہ, کہا تھا نانان کربل مقام آخر ہے, کہا تھا نانان کربل مقام آخر ہے, لگاؤ خیمے پکارا حسین بسم اللہ, چلا مدینے سے پیارا حسین بسم اللہ, جنہیں دیکھا سے ملایا ہے عرض یہ مولا, جنہیں دیکھا سے ملایا ہے عرض یہ مولا, عطا ہو ہم کو سہارا حسین بسم اللہ,
حسین بسم اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی لائبہ. دمیہ مہتاب، دمیہ آپ سے گزارش ہے کہ نذرانے کی طرف پیش کریں. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، کہ ایسا محلہ مدینے میں ہے، کہ ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز. اور آپ سے گزارش کریں گے کہ دعا کیجیے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ پاک لیلۃ القدر کا واسطہ، یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو مکمل صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. میرے پاک پروردگار الوداعی جمعے کا واسطہ، یا اللہ پاک جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بولا ہے، یا اللہ پاک ان تمام لوگوں کی نیک حاجتوں کو پوری عطا فرما. یا اللہ پاک آج جو ہے مغفرت کی رات ہے، یا اللہ پاک لیلۃ القدر کا صدقہ واسطہ، یا اللہ ہم سب کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. یا اللہ پاک جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے بولا ہے، یا اللہ پاک ان تمام لوگوں کی نیک حاجاتوں کو پوری عطا فرما. میرے پاک پروردگار بار بار ہمیں مکہ مدینہ شریف کی باداب حاضری عطا فرما. یا رب العالمین بار بار حج عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے جو ہمارے لیے بہتر ہو، یا رب العالمین ہمیں بن مانگے عطا فرما. جب بھی جہاں سے واپسی، یا اللہ لب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میری جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے نعت شریف پیش کی. آپ دونوں کے لیے بھی شکریہ ادا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے والدین کو، ہم سب کو وہاں کی حاضری آمین. سر آپ کا بھی شکریہ ادا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے دعا پڑھی، نعت شریف پیش کی. اور ناظرین ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کی بھی ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح سے پیار محبت آپ بس ہمارے ساتھ رکھیں، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس سے بہتر ٹرانسمیشن انشاءاللہ جتنے بھی دن آپ کا ہمارا بھی ساتھ مزید اور ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ٹرانسمیشن کو بہتر سے بہتر بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں.
اور کل دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب تک ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا.